الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اگر ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑائے تو ہمیں اس مہینے کے اندر ایک تو ہمیں خوشخبری ملتی ہے اور دوسری طرف ہمیں غم والی خبر ملتی ہے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، 2 دن بعد 17 رمضان المبارک کو ایک طرف تو ہمیں خوشخبری ملی، دوسری طرف ہمیں غم کی خبر ملی۔ آئیے ہم پہلے آتے ہیں خوشخبری کی طرف۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس جنگ کے اندر 70 مشرکین مارے گئے اور 70 کفار مکہ قید کر لیے گئے۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے اور باقی اسلحے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی صحابہ کی تعداد کم تھی، کفار مکہ کی تعداد زیادہ تھی۔ صحابہ کی تعداد 313 تھی، کفار مکہ کی تعداد 1000 کے برابر تھی۔ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس تلواریں، ہتھیار وغیرہ وہ بھی کم تھے، اور مشرکین مکہ مکمل ہتھیار کے ساتھ لیس میدان میں آ چکے تھے۔ لیکن پھر بھی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 17 رمضان المبارک کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس میں اللہ نے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو ایک تو تاریخ کے اعتبار سے ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں غم والی خبر ملتی ہے کہ اسی 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کا وہ باوقار اور اشبار دن ہے جب ام المؤمنین صادقہ طاہرہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقیہہ، محدثہ اور معلمہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جان فانی سے رخصت ہوئی۔ آپ کی سیرت طیبہ علم و عرفان، طہارت و عصمت، محبت رسول اور خدمت دین کا ایسا جامع مرکہ ہے جس کی مثال اسلامی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ آپ کی زندگی نہ صرف ازواج مطہرات میں نمایاں تھی بلکہ صحابہ کرام کے علمی حلقے میں بھی آپ کا مقام نہایت بلند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے چند سال بعد ہوئی۔ آپ کے والد گرامی خلیفہ اول، یار غار، رفیق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جبکہ والدہ محترمہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جہاں ایمان، تقوی اور صداقت کا چرچا تھا۔ اسی پاکیزہ ماحول نے آپ کی شخصیت کو علم، ذہانت اور فہم دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ آپ کو اشعار عرب، انساب عرب اور تاریخی واقعات پر عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب آپ مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی علمی نکات میں آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں ہوا اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے
کہ آپ کنواری حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے خصوصی محبت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی ہدیہ پیش کرنا ہو تو اس دن کا انتظار کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے۔ آپ کی ازدواجی زندگی محبت، علم اور باہمی شفقت کی حسین مثال تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو نہایت باریک بینی سے محفوظ کرتی رہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کو عبادات، گھریلو زندگی اور سنت نبوی کے بے شمار پہلو آپ ہی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عظیم شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجر مبارک میں ہوتے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوتے۔ یہ خصوصی نسبت آپ کے مقام قرب اور تقدس کی روشن دلیل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھی پہنچایا۔ یہ فضیلت کسی اور زوجہ مطہرہ کو اس انداز میں حاصل نہ ہوئی۔ شاعر نے اس لمحات میں کیا خوب کہا ہے: آیات بینات پہ نظر جما کے دیکھ، مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ، اللہ اس کی شان میں بولا ہے عرش سے، مجھ پر یقین نہیں ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ، گر دیکھنی ہے امی کے حجرے کی برکتیں، سرور کائنات دو جہاں کے روزے پہ آ کے دیکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک عظیم اور صبر آزما مرحلہ واقعہ افک بھی ہے۔ منافقین نے آپ کی پاک دامنی پر تہمت لگائی، جس سے مدینہ منورہ میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی منافق نے آپ پر تہمت لگائی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی غمگین ہوئے، مگر اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما کر آپ کی عصمت و طہارت کو قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق قرآن مجید کی آیات سورہ نور میں نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ یہ بہتان عظیم تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس الزام سے بالکل پاک ہے۔ یہ وہ عظیم امتیاز ہے اور اعزاز ہے کہ آپ کی برات کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جو رہتی دنیا تک تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ یہ واقعہ آپ کے صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے علمی مقام کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم و فقہ میں یکتائے زمانہ تھی۔ آپ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر جس شخص کی زیادہ روایات مروی ہے وہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی روایات کتب حدیث خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بکثرت موجود ہے۔ کبار صحابہ مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام بھی بعض مسائل میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ کو فقہ، تفسیر، طب، تاریخ اور عربی ادب پر گہری دسترس حاصل تھی۔ تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، جن میں عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، عبداللہ بن زبیر، علقمہ اور دیگر اکابر شامل ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اے ماں تیرا مقدسہ نام تھا، نام ہے، نام رہے گا، تیرا گستاخ ہر موڑ پہ ناکام تھا، ناکام ہے، ناکام رہے گا، جو کبھی تہمت لگائے منافقین تیری حرمت پر، گواہ تیری تطہیر کا رب کا کلام تھا، کلام ہے، کلام رہے گا، زباں جب بھی چلے گی تیرے گستاخوں کی اے میری ماں، عبرت ناک ان ملعونوں کا انجام تھا، انجام ہے، انجام رہے گا،
تیری پاکیزگی اور تطہیر کا جو بھی ٹولہ تکفیر کرے، حلال نہیں وہ نطفہ اس کا حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ اب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا خدمتیں انجام دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 47-48 برس تک زندہ رہی۔ اس طویل عرصے میں آپ نے اشاعت علم، تعلیم حدیث اور رہنمائی امت میں عظیم فریضہ انجام دیا۔ آپ کا حجرہ مبارک ایک عظیم درسگاہ بن گیا تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے مسائل پوچھنے آتے اور آپ نہایت بصیرت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرماتی۔ خصوصاً خواتین کی دینی تربیت میں آپ کا کردار بے مثال ہے۔ آپ نے خواتین کو طہارت، عبادات، گھریلو معاملات کے احکام سکھائے جو براہ راست سنت نبی سے ماخوذ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک سن 58 یا 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی وفات سے امت ایک عظیم عالمہ، محدثہ اور معلمہ سے محروم ہو گئی، مگر آپ کا علمی سرمایہ اور سنت کی حفاظت میں آپ کی خدمات قیامت تک باقی رہیں گی۔ اب ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کیا پیغام اور کیا اثر لینا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس حقیقت کا روشن ثبوت ہے کہ اسلام نے عورت کو علم، وقار اور عزت کا بلند مقام عطا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ صرف محبوبہ رسول تھی، صرف نہ محبوبہ رسول تھی بلکہ دین کی عظیم خادمہ بھی تھی۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ النور میں دی۔ آپ کے حجرے میں جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ کی زبان سے سنت رسول کا عظیم ذخیرہ امت تک پہنچا۔ آخر میں اس بیان کو، اس ویڈیو کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہوں گا۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ تعالی ہمیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے سبق لینے، ان کی محبت دلوں میں بسانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔